اس لیے کہ ان کو احساس تھا کہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں، اگر ان اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ ہو گئی اللہ کے ہاں، تو وہ خود ہی کہتے تھے قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، کہ یہ تو پھر ہمارا لوٹنا بڑا نقصان کا ہوگا۔ اگر اللہ نے پوچھا کہ بیٹیاں کیوں دفن کی تھیں، اگر اللہ نے پوچھا غیبت کیوں کی تھی، اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ حرام کیوں کھایا تھا تم نے، اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے بچوں کو، اپنی اولاد کو تم نے میرا فرما بردار کیوں نہیں بنایا تھا، تو کہتے ہم تو پکڑے جائیں گے، پھنس جائیں گے۔ بجائے کہ اپنے عمل کو درست کرتے، کہا ڈینائی کر دو۔ ہم انگلش میں کہتے ہیں نا اسٹیٹ آف ڈینائل، یہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں۔ انداز بھی آپ دیکھیں، جتنی سختی سے انکار کر رہے ہیں اتنے ہی زیادہ عزم اور جزم کے ساتھ اقرار کیا جا رہا ہے کہ تمہارا خوف جو ہے یہ بالکل درست ہے، تمہاری خواہشات بالکل غلط ہیں۔ ان کے خوف کو مزید موقت ویریفائی کیا جا رہا ہے۔ بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقاً، اللہ کے ذمے وعدہ ہے جو حقیقت ہو کر رہنا ہے، پکا وعدہ ہے اللہ کے ذمے۔ لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ علم نہیں رکھتے اس بات کا۔ اگر علم رکھتے ہوتے حساب کتاب کا تو گناہوں پر اتنے بہادر نہ ہوتے، گناہوں کو اس طرح وہ ایلیویٹ نہ کرتے، قابل عزت نہ سمجھتے۔ فرمایا آیت 39 لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ تو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تو فیصلہ فرما دے گا۔ حقیقت ہے کہ انسان کتنے بھی پردے چڑھائے، کتنے بھی ونیئرز چڑھائے، ہر شخص کو گناہ کے انجام کا خوف ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا۔ کسی کو نہ پتہ چلے کہ ہم نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، ہمیں تو پتہ ہوتا ہے، ہاف ٹروتھ بولے ہیں، فیکٹس کو ٹویسٹ کیا ہے، بات کو غلط جگہ بیان کیا ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہم نے بات کو بیان کیا ہے۔ کسی کو پتہ چلے نہ چلے، خود کو تو پتہ ہوتا ہے۔ جب تک انسان کے اندر یہ خوف رہے، غلطی کا احساس رہے، یہ احساس بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب تک گناہ کا احساس ہے، گناہ کا خوف ہے، کر رہے ہیں اور گلٹ بھی آ رہا ہے، اس وقت تک سمجھیے کہ اللہ سے کچھ نہ کچھ تعلق قائم ہے، چاہے کمزور ہی صحیح۔ لیکن یہ اس بات کی علامت ہے کہ اندر زندگی ہے، ابھی شعور تو ہے نا، ایٹ لیسٹ کانشیس تو ہیں، روح کچھ نہ کچھ تو زندہ ہے۔ لیکن جب گناہ کیے جائیں اور چونٹی کے کاٹے جتنی تکلیف بھی نہ ہو، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اب تو بالکل انکانشیس ہو گئے، بے حس ہو گئے، کوما میں چلے گئے، اللہ سے تعلق بالکل ہی کٹ گیا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تو اٹھائے گا، لوگوں کو زندہ کرے گا تاکہ اللہ ان کے درمیان فیصلے فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بتا دیں کفار کو کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، غلط باتیں، کتنے ہی وہ فیکٹس بتا کر اور سائنٹیفکلی اور ریشنلی اور عقل کی دلائل دے کر وہ کوئی چیز ثابت کرنا چاہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، سب کو پتہ چل جائے گا قیامت کے دن کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا۔ فرمایا آیت 40 انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون۔ ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ اسے حکم دیں ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ آخر اللہ مردوں کو کیسے اٹھائے گا، اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا سائنٹیفک ریشنل ایکسپلینیشن نہیں دیا گیا، کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی، بس اتنا ہے کہ تم یہ ہم پر چھوڑ دو، ہم کیسے اٹھائیں گے مردوں کو۔ اللہ کے لیے تو کلمہ کن کافی ہے، کچھ مشکل نہیں۔ جو کام انسان کے نزدیک مشکل اور ناممکن ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے لیے بھی ناممکن ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ کوئی کہتا کہ اتنی ساری معلومات چاہیے، ایک بٹن دبانے سے معلومات آ جائیں گی 1 منٹ کے اندر، وہ کہیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج کمپیوٹر پر آپ ایک بٹن دبائیے، پھر آپ دیکھیں کیا کچھ ہے جو انسان کے سامنے آ جاتا ہے۔
تو سائنس ترقی اتنی کر رہی ہے، اس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا، تو سارے مردوں کا زندہ کر دینا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جیسے ایک انسان کا بنانا ہے ایسے تمام انسانوں کا بنا دینا ہے، جیسے ایک انسان کو مارنا ہے تمام کے تمام کو مار دینا ہے۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل، کوئی لیمیٹیشنز اس کے لیے تو نہیں ہیں۔ تو قیامت کا ذکر کیا گیا تاکہ نیک اعمال کرنے والوں کی ہمت بندھے اور گناہ کرنے والے ذرا سا سوچ لیں۔ جب ایک دفعہ انسان کو آخرت کے حساب کتاب پر پختہ یقین ہو جاتا ہے، نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ فرمایا آیت 41-42، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں، ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش جان لے وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں۔ ان آیات سے احساس ہوتا ہے کہ یہ آیات اور سورہ نحل یہ جو ہے یہ ہجرت حبشہ کے بعد نازل ہوئی، یا یہ آیات کم از کم ہجرت حبشہ کے بعد نازل ہوئیں۔ علماء کا خیال ہے یا ہجرت حبشہ کا ذکر ہے یہاں پر، یا جو آگے مدینہ ہجرت ہونے والی تھی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، ترغیب دلائی جا رہی ہے، ہجرت کا خوف دلوں سے نکالا جا رہا ہے، یہ بات کہہ کے کہ اللہ تعالیٰ تم کو بہت کچھ اچھا دے گا، تم ڈرنا مت، تم فکر مت کرنا۔ اگر یہ پتہ چل جائے انسان کو کہ میرے اچھے کام کا انجام بہت خوشگوار ہوگا، تسلی ہو جاتی ہے نا، نیک کام کرنا مشکل نہیں لگتا۔ اگر انسان یہ سوچے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے، نتیجہ کچھ نہیں نکلنا اس کا، تو کم ہی لوگ ہیں جو نیکیاں کر سکیں گے۔ تو یہاں سب کو ترغیب دے دی گئی کہ تم نکلو اللہ کی راہ میں، تم کرو ہجرت، پھر دیکھو کتنا اچھا تمہارا انجام ہوگا۔ لفظ ہجرت ہجر سے بنا ہے، ہا جیم را، ایک معنی اس کے جدائی اختیار کرنا ہوتا ہے۔ ہجرت یہی ہے، اپنی جانی پہچانی چیزوں سے جدائی اختیار کر لینا اللہ کی خاطر۔ اللہ کی خاطر ملک اور وطن چھوڑ دینا ہجرت ہے، اور یہ رسولوں کی سنت رہی ہے۔ تمام رسولوں نے ہجرت کی، اور اسلام میں ہجرت کرنے والوں کے لیے بہت سی خوشخبریاں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الہجرت تہدم ما کان قبلہا، ہجرت ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو انسان نے ہجرت سے پہلے کیے ہوتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہے؟ پہلے انسان جو ہجرت کرے اللہ کی خاطر، پہلی بات تو یہی ہے نا، فی سبیل اللہ یہاں پر محذوف ہے، انڈرسٹوڈ ہے، اللہ کی خاطر وہ ہجرت کرے۔ اب ایک دفعہ جب وہ اللہ کی خاطر ہجرت کرے گا تو وہ کیا سوچے گا؟ دیکھیں نا، ہجرت تو بہت سی چیزوں کے لیے ہو سکتی ہے۔ بہتر جاب کے لیے بھی ہجرت ہوتی ہے کہ آپ نے وطن اپنا چھوڑ دیا تاکہ آپ کو پیسہ زیادہ ملے، کوئی حرج نہیں ہے، اسلام نے منع نہیں کیا۔ پھر ایک ہجرت ہوتی ہے کہ آپ کا مال، آپ کی جان غیر محفوظ ہے، کوئی تھریٹ ہے، کوئی ڈیتھ تھریٹ ہے جو کہ دے دیا گیا ہے، تو انسان اس ڈیتھ تھریٹ سے، اس موت کی دھمکی سے بچنے کے لیے اپنی جان، مال، عزت، آبرو، بچوں کی حفاظت کے لیے ایک زمین کو چھوڑ کر دوسری زمین پر منتقل ہو جائے، ٹرانسفر کر لے اپنے آپ کو، ہجرت کر جائے، مائیگریٹ کر جائے، اس کی بھی اجازت ہے۔ کسی جگہ کی آب و ہوا سوٹ نہیں کرتی تو انسان ہجرت کر جائے، جگہ چینج کر لے۔ ہجرتیں تو بہت ساری ہیں، مباح جن کو ہم کہیں، جائز ہجرتیں ہیں یہ ساری کی ساری، لیکن جو خاص ہجرت کی جب قرآن میں بات کی جاتی ہے، انڈرسٹوڈ ہوتی ہے بات کہ فی سبیل اللہ کی بات کی جا رہی ہے، مہاجر فی سبیل اللہ۔ اب ایک شخص ہے، کسی جگہ رہ رہا ہے، چلیں آج سے انشاءاللہ 1400 سال پہلے کا تو ہم ڈسکس کریں گے ابھی، پہلے اگر ہم اپنے اوپر اس کو دیکھیں کہ کیا اس میں آج کے مہاجروں کے لیے بھی کوئی خوشخبری ہے؟ کیا آج بھی لوگ ہجرت کرتے ہیں؟ جی ہاں، آج بھی لوگ ہجرت کرتے ہیں۔ آج بھی لوگ دوسرے ملکوں سے جو بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں، زیادہ ایڈوانسڈ ہیں، ان کو چھوڑ کر وہ کسی مسلم ملک میں آ کر رہنا بسنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے۔ آتے تو ہیں فی سبیل اللہ،
لیکن پرابلم کیا ہوتا ہے؟ صبر نہیں کر سکتے اور اللہ پر توکل نہیں کرتے، جوش میں جذبات میں تو جاتے ہیں۔ جو بھی ہجرت ہے اس میں بہرحال بہت سی مشکلات درپیش ہیں، بہت سے ایکس فیکٹرز ہوتے ہیں ہر ہجرت کے اندر۔ کوئی ہجرت آج کے زمانے میں بھی، جو کہ ای میل کا زمانہ ہے اور اتنا تیز زمانہ کمپیوٹرز کا زمانہ ہے، ہر چیز ایڈوانس میں آپ کو پتہ چل سکتی ہے، آج کے دور میں بھی ہجرت آسان کام نہیں ہے۔ بہت سے غیر متوقع چیزیں، ان ایکسپیکٹڈ چیزیں کھڑی ہو جاتی ہیں آ کر۔ اب کوئی شخص ہے، وہ ہجرت کرنا چاہ رہا ہے مثال کے طور پہ کسی کافر ملک سے کسی مسلمان ملک کی طرف، وہاں تو جذبہ بہت ہوتا ہے، جوش بہت ہوتا ہے کہ یہاں پر اتنی بے حیائی ہے اور اس طرح اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، ہم نہیں رہتے، ہم اللہ کی خاطر آ جاتے ہیں پاکستان مثال کے طور پہ۔ اب جب یہاں وہ آئیں گے، مسلمان ملک میں آ کے رہنا بسنا شروع کریں گے، بیچ میں صبر کا مرحلہ لازماً آئے گا۔ ہر چیز اپنی پسند اور اپنی پلاننگ اور اپنے توقع کے حساب سے نہیں چل رہی ہوتی، بہت سے مسائل آتے ہیں بیچ میں، لیکن اگر اللہ کی خاطر آئے ہوتے ہیں، لوگ جمے رہتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے چلو یہ بھی ہو جائے گا، لیکن ہم اللہ کی خاطر آئے ہیں بس۔ تو جو اللہ پر بھروسہ کر کر آتے ہیں ان کو صبر بھی آ جاتا ہے۔ لیکن اگر آتے وقت کہیں نیت کے اندر فساد یا بگاڑ ہوتا ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ پہلی مشکل، پہلی پریشانی جو ان کے اوپر پڑتی ہے، وہ فوراً لوٹنے کا سوچنے لگتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو داخلہ نہیں ملا، یا ہمیں اپنی پسند کا گھر نہیں ملا، یا اپنی پسند کی تنخواہ نہیں مل رہی، جاب نہیں ملی، تو بہت سی پھر چیزیں ایسی آ جاتی ہیں ان کے سامنے کہ پھر وہ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہجرت انہوں نے کی تھی، لیکن بڑی کنڈیشنل ہجرت تھی کہ اللہ ہم تیرے لیے ہجرت کر رہے ہیں، ہم تیرے لیے اللہ ہجرت کر رہے ہیں، اگر اپنی پسند کی نوکری ملی، اگر اپنی پسند کا گھر ملا، اگر اپنی پسند کی زندگی گزار سکے، اگر ہماری پسند کے اسکولوں میں بچوں کو داخلہ ملا، تو ہم ہجرت کریں گے اللہ تیرے لیے۔ تو اللہ کو تو نہیں چاہیے یہ، اللہ کے لیے کہاں آئے؟ اپنے لیے آئے تھے نا، اللہ تو پھر ثانوی تھا، سیکنڈری تھا۔ ہجرت میں یقیناً مشکلات پیش آتی ہیں، اور آج بھی لوگ کر رہے ہیں اور کامیاب بھی ہوتے ہیں، کچھ ناکام بھی رہ جاتے ہیں، سب کامیاب ہوتے بھی نہیں۔ لیکن آج بھی اگر کوئی اپنے دین کے لیے ہجرت کرتا ہے تو یہ بھی ہجرت مہاجر فی سبیل اللہ ہی شمار کی جائے گی۔ سن 5 نبوی میں ہجرت حبشہ ہوئی تھی، مسلمان مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے تھے، اور کوئی یہ کبھی نہ کہے کہ وہ جان بچا کر حبشہ چلے گئے تھے یا فرار انہوں نے اختیار کیا تھا۔ ہجرت اسکیپ نہیں ہوتی، فرار نہیں ہوتی۔ اگر جان ہی اتنی پیاری ہوتی اور جان بچانے کے لیے ہجرت ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے کہ آگ میں ڈالے جاتے ان کو ہجرت کر لینی چاہیے تھی۔ انہوں نے تو پھینک ہی دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی۔ تو ہجرت جان بچانے کے لیے نہیں ہوتی، فی سبیل اللہ جو ہجرت ہوتی ہے وہ دین بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ کسی جگہ کا ماحول، اس میں اتنا زیادہ فتنہ کریٹ ہو جائے کہ دین پر چلنا ناممکن ہو جائے، دین خطرے میں پڑ جائے، تو پھر مومن جو ہوتے ہیں ہجرت کر جاتے ہیں دین بچانے کے لیے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس جگہ کو، اس دارالکفر کو چھوڑ دیں، ایسی جگہ جا کر بسیں جہاں ہمارا دین بھی خطرے میں نہ ہو، اور وہاں ہم کنسولیڈیٹ کریں اپنی قوتوں کو، مجتمع کریں اپنی قوتوں کو، اور ایک اسٹرانگ ہم بنیاد بیس بنا سکیں اپنے دین کی، تاکہ دین کو نافذ کر سکیں، امپلیمنٹ کر سکیں۔ تو یہ سارے کا سارا جو موٹیویشن ہوتا ہے فی سبیل اللہ ہجرت کا، وہ دین سے متعلق ہوتا ہے، انسان کی اپنی جان، اپنے مال سے متعلق نہیں ہوتا۔ ہجرت حبشہ مسلمانوں نے کی، 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، اور ان میں عثمان رضی اللہ عنہ اور آپ کی زوجہ رقیہ رضی اللہ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، وہ بھی شامل تھیں۔ کچھ عرصے کے بعد دوسری ہجرت حبشہ ہوئی، اس دفعہ 82 یا 83 مرد، 82 یا 83 مرد تھے، اور 18 یا 19، 18 یا 19 خواتین اس میں شامل تھیں۔ 2 دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ اب جب ہجرت ہو رہی ہوتی ہے تو لاکھ ایمان مضبوط ہوتا ہے، اندیشے وسوسے تو ہوتے ہیں۔ ہجرت وہی کر سکتا ہے واقعی جس کو اپنا ایمان دنیا کے ہر رشتے سے، ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو۔ ہم پڑھیں گے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر انشاءاللہ سورۃ الصافات میں،
انہوں نے فرمایا تھا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدینی، میں تو چل پڑا ہوں اپنے رب کی طرف، اللہ ہی مجھ کو ہدایت دے گا، اللہ ہی مجھ کو تھامے گا۔ تو اندیشے آتے ہیں، ان نون کا ڈر ہوتا ہے انسان کو، کیا حالات ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر تسلی دے رہا ہے کہ دیکھو، جب اللہ سے تم نے اس حد تک وفاداری کا ثبوت دے دیا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت کو جوش نہ آئے۔ دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ ملتا ہے۔ فرمایا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم دنیا میں بھی ان کو اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ اچھا ٹھکانہ ایسی جگہ یعنی انسان کو مل جائے گی جہاں انسان بے خوف و خطر دین پر عمل کر لے، اور آخرت کا اجر تو ہے ہی۔ تو جو ہجرت کر رہے ہوتے ہیں ان کا تو بنیادی ایم ہوتا ہے دین کی حفاظت، اور مادی عیش، مادی آرام، یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اللہ اس مادی عیش آرام سے ان کو محروم رکھے۔ اب جہاں ہجرت کی ہم نے بات کی ہے، کئی دفعہ ہم نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ زمانے اور حالات کے حساب سے صرف کسی ملک کو چھوڑنا یا گھر بار چھوڑ دینا ہی ہجرت نہیں ہے، بلکہ کچھ اور لوگ بھی اس ہجرت کے اندر شامل ہیں، کچھ اور بھی مہاجر ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ای الحجرت افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ یہ بات ہمیں بتائیے سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ آپ نے جواب دیا ان تہجر ما کریہ ربک، کہ تو چھوڑ دے ان چیزوں کو جو تیرے رب کو بری لگتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں مضمون آتا ہے المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، کہ مہاجر تو وہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے کہ اللہ نے اس کو منع کیا۔ من ہجر ما نہی اللہ عنہ، ان چیزوں کو چھوڑ دے، دوری اختیار کر لے ان چیزوں سے جن سے کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ اب ذرا سا اس ڈیفینیشن کو ہم اپنے اوپر آج اپلائی کریں، آپ اپنے اوپر اپلائی کیجئے اس کو۔ اگر ہم وہ سب کام چھوڑ دیں جو رب کو ناپسند ہیں تو گھروں کے لحاظ سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ بتائیے جی، ناراضیاں ہوں گی؟ بتائیے، ہوں گی نا؟ اچھا، گھر والے ناراض ہوں گے، اور اللہ راضی ہوگا؟ اللہ راضی ہوگا، جی ہاں۔ اچھا، اب کیا کریں؟ اللہ راضی ہے، گھر والے ناراض ہیں، اب کرے انسان تو کیا کرے؟ گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے یا تو جہاد چھوڑ دے، یا کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے گھر والوں کو چھوڑ دے؟ جواب اس کا یہ ہے کسی چیز کو نہ چھوڑے، نہ جہاد کو چھوڑے، نہ گھر والوں کو چھوڑے، اس لیے کہ ہم جن گھروں میں رہ رہے ہیں کافروں کے گھر تو نہیں ہیں، سب مسلمانوں کے گھرانے ہیں، اور اگر ہم گھروں سے کوئی نکل بھی گئے تو کہاں پناہ ملے گی؟ کوئی ایسی جگہ نہیں جو ہم کو پناہ دے، کوئی دارالاسلام ایسا نہیں ہے جو کہ ہم کو عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رکھے۔ تو اب ہجرت جو ہونی ہے وہ گھر بار چھوڑنے والی ہجرت نہیں ہے آج کے مسلمان کی، بلکہ گھر میں رہ کر ان کاموں سے دور ہونا ہے جو اسلام کے خلاف ہوں، ان کاموں سے دور ہونا ہے جو اسلام کے خلاف ہوں، گھر والوں سے دور نہیں ہونا۔ یہ بھی آسان ہجرت نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوط تھام کے رکھنا ہے، صرف ایک حصہ نہیں بلکہ پورے کا پورا تھامنا ہے۔ اب جہاں اللہ اپنے حقوق کا تقاضا کرتا ہے، اللہ کا حق ادا کر دیا جائے، اللہ ہی ہمیں حکم دیتا ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ان کے ساتھ بھلی بات کی جائے، تو یقیناً انسان یہ سارے کام کرے، چاہے گھر والے کتنے مخالف ہو جائیں، کتنا برا بھلا کہیں کسی کو دین پر چلنے پر، اس مہاجر کو اب یہ حق نہیں ہے کہ وہ گھر والوں کے حق ادا کرنا چھوڑ دے، یہ نہیں کر سکتا۔ خود وہ جنت کا مسافر بنا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی گھر والوں کے حقوق کو قربان کر دیا جائے، بلکہ جو خود مہاجر ہے وہ اپنے چند حق چھوڑ دے، اپنی ایکسپیکٹیشنز لو کر لے، اپنی توقعات کم کر لے لوگوں سے۔ اب وہ گھر والوں سے توقع نہیں کرے کہ وہ اس کی عزت کریں گے، اس سے وہ بہت محبت کریں گے، لیکن وہ یہ ضرور توقع کرے اپنے آپ سے کہ اس کو تو یہ سب کام کرنا ہی ہے گھر والوں کے ساتھ۔
دوسروں کو ان کے حق تو دینے ہی ہیں. اور دوسری طرف وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرے. مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو. آج دشواری لگ رہی ہے، کل انشاءاللہ اللہ آسان کر دے گا. کبھی بھی مہاجر جو ہے مشکلات سے گھبرا کر واپس نافرمانیوں کی طرف نہ لوٹنے کا سوچے. یہ نہ سوچے کہ بہت مشکل ہے یہ ہجرت، اب نہیں ہوتی. دیکھیں، ایک تو گھر بار وطن چھوڑ دینا ہے نا، وہ تو کیا ہوا نسبتاً اس طرح سے آسان ہے کہ آپ نے ایک ماحول سے ہی اپنے آپ کو نکال لیا، پورے ماحول سے نکال لیا، نئے سرے سے زندگی کا آغاز کیا. وہاں پہ ماحول جو ہے کنڈیوسو ہے، نئی جگہ پر سپورٹ کر رہا ہے. ایک نیگیٹو ماحول کے اندر، منفی ماحول کے اندر رہنا جس میں ہر وقت کی مخالفت ہو، اٹھتے بیٹھتے مخالفت ہو، اس ماحول میں رہنا اور پھر جہاد کرنا، یہ بھی بڑا ہی مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. پرسسٹنٹلی جہاد کرنا، 24 گھنٹے کا یہ تو جہاد ہے. ماحول میں مسلسل مخالفت ہے اور پھر مسلسل اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کی ضرورت ہے. تو انسان یہ کرے، لیکن اللہ کسی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ مشکل نہیں ڈالتا. ہم بعض دفعہ بے صبرے ہونے لگتے ہیں، اور صبر بہت ضروری ہے ہجرت کے لیے، مہاجر کے لیے صبر ضروری ہے. الذین صبروا، وہ جو صبر کرتے ہیں. اور صبر کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد کو یاد رکھے کہ میں اللہ کے لیے مشکلات اٹھا رہا ہوں، نفس کے لیے تو نہیں اٹھا رہا. نفس تو یہ کہتا ہے، کوئی تمہیں برا کہتا ہے، کسی نے تمہارا مذاق اڑایا، تمہاری تحقیر کی، تم بھی اس کی تحقیر کر دو، تم بھی مذاق اڑاؤ، تم بھی بدلہ لے لو. لیکن نہیں، بدلہ تو لینا نہیں، اس کی بات تو ماننی نہیں جو نفس کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ اور بد کلامی پسند نہیں ہے. جتنا زیادہ نرمی کا سلوک رکھا جائے گا گھر والوں کے ساتھ، اتنا زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی. ہم سے کہا گیا ہے ادفع باللتی ہی احسن، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو. تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو تم دیکھو گے تمہارے ساتھ جس کی عداوت تھی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تو تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا. اب یہ کانٹوں پر چلنے والی چیز ہے، یہ توے پر جلنے والی چیز ہے، آسان نہیں ہے. جو آپ میں سے اتنی خوش قسمت ہیں جو آپ مہاجر اللہ ہو گئی ہیں، مہاجر فی سبیل اللہ آپ ہو گئی ہیں، آپ کو اس کا اندازہ ہوگا. ہر وقت لوگوں کے تن سننا، ہر وقت ان کی بحثیں سننا، اور اپنے مزاج پر قابو اور زبان پہ قابو رکھنا، اور ان کی خیر خواہی کرنا. وہ نہیں آ رہے آپ کے گھر، آپ جا رہی ہیں. وہ آپ کو نہیں بلاتے، آپ ان کو بلا رہی ہیں. وہ بدتمیزی کرتے ہیں، آپ نہیں کر رہی. یہ آسان نہیں ہے. مقام بہت اونچا ہے، لیکن اس کے لیے برداشت بھی بہت چاہیے. اور جس نے یہ کام کر لیا، فرمایا کون کرے گا؟ یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیات ہیں جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. وہاں فرمایا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ مقام نہیں ملتا، یہ توفیق نہیں ملتی مگر ان کو جو کہ صبر کرنے والے ہیں. اور وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان کو جو بڑے نصیب والے ہیں. نصیب والوں کو ملتا ہے، نصیب والوں کو. ہجرت کی توفیق، ہجرت کی نیت، یہ بھی بڑی خوش قسمتی ہے. اور اس کے بعد ہجرت پر ڈٹے رہنا اور کامیابی کے ساتھ اپنی اس تنہائی کو کنورٹ کر لینا اس طرح سے کہ سارا ماحول آپ کا ہم آہنگ ہو جائے، یہ ہے نا بڑی کامیابی. ہے بڑی کامیابی، لیکن بڑا ہی صبر چاہیے. بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین میں آ جانے کا مطلب کہ ہم روٹ اور اکھڑ اور بد مزاج ہو جائیں، نہ بڑوں کا لحاظ، نہ چھوٹوں کی شفقت، کچھ بھی نہیں. ہم کہیں ہم تو حق کہیں گے، حق ضرور کہیں لیکن بدتمیزی کے ساتھ تو نہیں. بہت ہی صبر کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے. آپ سے میں نے کہا ہے یہ تو کانٹوں کا راستہ ہے، جیسے کوئی توے پر سینک رہا ہو انسان کو، ایسی فیلنگز آتی ہیں. لیکن بہرحال ڈٹے رہنا ہے، انجام کو سوچ کے نا. اور اس ہستی کی شان سوچ لیں جس کی خاطر کر رہے ہیں. میں اپنے رب کے نام پر ہی سب کچھ کر رہی ہوں. کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے، میں رب کا نام لیتی ہوں اس کے سامنے نا دلیل کے طور پہ، یا میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتی ہوں دلیل کے طور پہ، تو پھر ان کی شایان شان مجھ کو اپنے مقام کو رکھنا بھی ہے. میں اپنے رب یا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کو میں اس طرح بے عزت نہیں کر سکتی بدتمیزی کر کے. بڑی بھاری ذمہ داری ہے جو میں نے اٹھا لی مہاجر فی سبیل اللہ بن کے. تمام رسولوں کے اندر صبر کی صفت پائی جاتی تھی، اسی لیے وہ مہاجر بنے. اور جس میں صبر نہیں ہے، اللہ توکل نہیں ہے، وہ نہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا رہے گا. تو ایک دفعہ انسان راستے کی مشکلات کو پرکھ کر قدم اٹھائے، دیکھ لے مشکلات ہیں، پھر بھی اگر مشکلات کے مقابلے میں اپنا ایمان اور اللہ کی رضا زیادہ عزیز ہے، اللہ پر توکل کر کے چل پڑیں. وقت تو لگے گا، 5 سال 10 سال 15 سال، لیکن انشاءاللہ کیا ہوگا، اپنا گھر ہی اچھا ٹھکانہ بن جائے گا، اپنے گھر کا ماحول ہی بدل جائے گا. آپ نے کتنا وقت دیا ہوا ہے گھر والوں کو بدلنے کے لیے؟ کیا خیال ہے آپ کا کب تک بدل جائیں گے؟ کورس ختم ہوتے ہوتے تو ہو ہی جائیں گے تہجد گزار، سب میاں داڑیاں رکھی ہی لیں گے، سب آپ کو شرعی پردے کی اجازت دے ہی دیں گے، خود ہی دے دیں گے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ارادہ میں کروں ہجرت کا، عمل وہ کریں، وہ میرے لیے راستہ صاف کریں، کانٹے ہٹائیں، قالین بچھائیں، انوائٹ کریں، آئیے تشریف لائیے، آپ مہاجر ہیں. ہم یہ توقعات کرتے ہیں، اور ظاہر ہے ہماری ایسی غیر حقیقی توقعات پوری نہیں ہوتی، ہم روتے ہیں اور دھوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی سپورٹ ہی نہیں کرتا ہم کو، ہم سے نہیں ہوتا، صبر ہے ہی نہیں. توقعات دوسروں سے بہت ہیں، اپنی توقعات کم کرنے پر راضی نہیں، اس میں کٹ نہیں لیں گے، اس کو کم نہیں کریں گے، دوسروں کو حق بھی نہیں دیں گے. کس بنیاد پر؟ کہ ہم سے بدتمیزی کرتے نا، ہم بھی نہیں بات سنیں گے ان کی. ایسے تو نہیں ہجرت ہوتی، یہ تو پھر نفس والی ہجرت ہو رہی ہے نا. اللہ کا کیا تعلق ایسی ہجرت سے؟ تو بتائیے کتنا آپ نے ٹائم دیا گھر والوں کو؟ کتنے سال میں آپ کے خیال میں؟ جی 5 سال کم سے کم. جی ہاں ہاں. کسی کے لیے ہوتا یہ کہ اللہ جلدی آسانی کر دیتا ہے، اور کسی کے لیے تھوڑا سا وقت لگتا ہے. تو 5 سال یا 10 سال تو کہیں نہیں گئے. اور جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ ساری زندگی کا کام ہے، لائف ٹائم جاب ہے، تیار یہ رکھیے اپنے آپ کو کہ زندگی بھر کا میرا یہ جہاد ہے. انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے کہ آپ کی قربانیاں اگلی نسل کے لیے راستہ ہموار کر دیں، آپ کی ہجرت آنے والوں کو فائدہ دے انشاءاللہ تعالی. آگے فرمایا آیت 43، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں، انسان ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے. اہل ذکر سے مراد ہیں اہل علم. یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے علماء اہل کتاب کی طرف، پیپل آف دا بک کی طرف. ان سے اگر کوئی جا کر پوچھتا کفار میں سے، تو یقیناً ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ یہ کہتے کہ ہاں جتنے بھی رسول اب تک آئے ہیں تمام کے تمام رجال تھے. رجال سے مراد ہے مرد، اور یقیناً مرد انسان ہی ہوتے ہیں، کوئی فرشتہ نہیں تھا رسول. تو یہ جب جا کر کفار نے اہل کتاب سے پوچھا تو کئی عیسائی علماء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کی. حقیقت ہے ایک آدھ یہودی عالم نے بھی تصدیق کی، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں نے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق تو آپ یعنی جیسے ہی آپ کو نبوت ملی تھی، رسالت ملی تھی، کئی ہم کو لوگوں کا نام اس میں ملتا ہے جو اہل کتاب کے علماء تھے جنہوں نے ویریفائی کیا کہ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں. ورقہ بن نوفل سب سے پہلے تھے جو عیسائی تھے، اس سے پہلے بحیر راہب تھا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے ہی تھے اور آپ سفر کر کے جا رہے تھے اپنے چچاؤں کے ساتھ. تو وہاں پر ایک راہب رہا کرتا تھا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بعد میں نجاشی حبشہ کا بادشاہ، اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی. اور عبداللہ بن سلام یہ یہود کے بڑے عالم تھے، مدینے میں موجود تھے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی. تو مکے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کو علم نہیں ہے تو کسی علم والے سے پوچھ لو.
اگر تم جانتے نہیں. یہ جو ٹکڑا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس سے علماء نے یہ نقطہ بھی نکالا ہے کہ اگر عوام کسی مسئلے کے بارے میں بے خبر ہیں یا کنفیوزڈ ہیں تو ان کو چاہیے کسی جاننے والے سے پوچھ لیں. مراد ہے علم جاننے والے سے، کسی عالم سے پوچھ لیں. اس کو تھیوکریسی نہیں کہتے. جو تھیوکریسی ہم کہتے ہیں نا کہ ملا ازم نہیں ہے اور اسلام میں تھیوکریسی نہیں ہے، آج جتنے ہمیں نعرے سننے کو ملتے ہیں اور دعوے سننے کو ملتے ہیں، تو علماء کا ہونا تھیوکریسی تھوڑی ہے. تھیوکریسی تو عیسائیوں میں پائی جاتی ہے، جب اپنے علماء کو وہ ڈیوائن رائٹس دے دیتے ہیں، خدائی اختیارات دے دیتے ہیں. ان کے علماء کے پاس اختیار آ جاتا ہے کہ وہ حرام اور حلال کے فیصلے کریں. یہ ہوتی ہے تھیوکریسی. حقیقت اسلام میں نہیں ہے، لیکن علماء تو ہیں اسلام کے اندر. ہر شخص مجھ آپ جیسا تمام فقہ کے مسائل نہیں جان سکتا. زکوٰۃ کے 100 مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہوتے ہیں، نکاح کے طلاق کے مسئلے مسائل ہیں، ہم میں سے ہر شخص نہیں جانتا. تو جس چیز کا علم نہ ہو، بجائے انسان کے در ادھر بے علم لوگوں سے پوچھے یا اپنی عقل سے کوئی فتویٰ لینے کی کوشش کرے، اس کو چاہیے کہ وہ علم والوں کے پاس جائے اور جا کر ان سے پوچھ لے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ النحل آیت نمبر 44. بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. ذکر کیا جا رہا ہے وحی کے سلسلے کا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی آیت نمبر 43 میں 43 میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے، آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے. اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ نہیں جانتے. پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا. اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح اور توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں. وحی کے پروسیس کا بیان ہے یہاں پر. اللہ تعالیٰ اپنا کلام لوگوں پر نازل فرمانا چاہتا ہے، اللہ انسانوں سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا تھا ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اب تو نبوت کا، رسالت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا. جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ یہ کیا تو انسانوں میں سے کسی ایک انسان کا انتخاب اللہ تعالیٰ فرما لیتا تھا اور اس پر وحی نازل کی جاتی تھی. دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے. اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی وحی نازل فرمائی اور انہوں نے آگے باقی تمام لوگوں کو اللہ کا پیغام دیا. اپنی اپنی قوموں کو انہوں نے اللہ کا پیغام دے دیا. اب یہ جو انبیاء دنیا میں تشریف لائے، اس میں ہم کو 2 طرح کے حالات ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ انبیاء کو کتابیں دی گئیں. مثال کے طور پہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، ان کا بھی ہم ذکر پڑھتے ہیں قرآن میں، اور قرآن پاک ہے. یا اللہ نے کتابیں دیں، اپنے رسولوں کو دیں، نبیوں کو دیں. تو یہ ایک کیٹیگری ہو گئی رسولوں کی، نبیوں کی، جن کو کتابیں دی گئیں. ایک کیٹیگری انبیاء کی وہ ہے جن کو کوئی کتاب نہیں دی گئی. مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام کے ضمن میں ہم کسی کتاب کا ذکر نہیں پڑھتے. اسی طرح لوط علیہ السلام ہے یا شعیب علیہ السلام ہے، ہم نے کسی کتاب کا ذکر نہیں پڑھا. واللہ عالم ان کو دی گئی تھیں یا نہیں دی گئی تھیں، ہم تک ان کتابوں کا علم نہیں پہنچا اور نہ ہی ان کے نام پہنچے ہیں. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے پیغمبر بغیر کتاب کے بھی آئے، لیکن ایسا کبھی نہ ہوا کہ کوئی کتاب بغیر پیغمبر کے آ گئی ہو. جب بھی کتابیں نازل ہوئیں وہ پیغمبروں ہی پر نازل ہوئیں، اس لیے کہ معلم کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ کتاب کی تفصیلات لوگوں کو سمجھائے. اور معلم کی جو ڈیوٹیز ہیں، جو معلم کے فرائض ہیں،
ان میں پورا کتاب کا سکھانا آتا ہے، یہاں تک کہ کتاب میں جو الفاظ ہیں ان کو ادا کیسے کیا جائے، تلفظ کیا ہو، پروناؤنس کیسے کیا جائے، یہ تک معلم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب عام کتابوں کے اندر یہ چیز ہم دیکھتے ہیں، تو جب اللہ کی کتاب کا ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کتاب کو انبیاء جو ہیں وہ زبان سے ادا کر کے نہ سنائیں لوگوں کو کہ اس کتاب کے جو الفاظ ہیں اس کا تلفظ کیا ہے۔ تو جب تلفظ کے لیے ہم انبیاء کے محتاج ہیں، مثال کے طور پہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہ پڑھ کر بتایا ہوتا اور قرآن ہمارے پاس آ گیا ہوتا اور ہمیں اپنے تلفظ سے قرآن کو پڑھنا ہوتا، خود ہی ہم کو پروناؤنس کرنے ہوتے اس کے الفاظ، ہو سکتا ہے کہ ہم غلطی کرتے۔ مثال کے طور پہ جب سورۃ البقرہ شروع ہوئی تھی، ہم الف لام میم کے بجائے علم پڑھ جاتے، علم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ہم غلطی کرتے۔ اور یہ دنیا کے اندر بھی ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، کسی بھی زبان کو آپ لے لیجئے، انگلش لینگویج کو لے لیجئے، ہم اس کو صحیح پروناؤنس نہیں کر سکتے جب تک کہ پڑھ کر کسی نے ہم کو سنایا نہ ہو، جب تک ہمارے کانوں نے اس لفظ کو سنا نہ ہو۔ اگر کہیں لکھا ہوا آپ کو نظر آئے EDUCATION، تو جس نے کبھی سنا نہیں وہ تو ایڈوکیشن کہے گا، لیکن ہم ایڈوکیشن کہتے ہیں۔ اب کہیں آپ نے لکھا ہوا دیکھا ETIQUETTE، تو جس کو نہیں آتا وہ ایٹیکوٹی پڑھے گا اور جس کو آتا ہے وہ ہنسے گا۔ ہم کو پتہ ہے کہ ہم ایٹیکوٹی نہیں کہتے، اس کو ہم ایٹیکیٹس کہتے ہیں۔ کہیں لکھا ہے GOURMENT، تو گورنمنٹ نہیں کہنا چاہیے اس کو، گورنمنٹ جیسے ہی لفظ ہے نا، لیکن جب ہم نے سنا تو پتہ چلا کہ گورنمنٹ نہیں کہتے اس کو، گورمے کہتے ہیں۔ سن کر پتہ چلا، خالی اگر لکھا ہوا ہو تو ہم کو پتہ نہ چلے۔ اسی طرح بہت سے اور الفاظ ہیں جو آپ کسی بھی زبان کے اپنے ذہن میں لا سکتی ہیں۔ مطلب یہ ہے ان تمام باتوں کا کہ ہم اس حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں کہ اگر آپ نے وہ الفاظ ہم کو سنائے نہ ہوتے ہم ادا نہ کر سکتے۔ تو جب ہم پروناؤنس نہیں کر سکتے، جو کہ انتہائی سادی، انتہائی سمپل چیز ہے، تو ان الفاظ کے معنی پر ہم کیسے سمجھ سکتے بغیر استاد کے؟ ہمیں کیا پتہ چلتا صلاۃ سے کیا مطلب ہے؟ ہم ڈکشنری کھول کے مطلب دیکھتے، مطلب ہوتا دعا مانگنا، سپلیکیٹ کرنا، اللہ کی حمد اور ثنا کرنا، آگ تاپنا۔ تو لوگ اپنے اپنے رجحان کے حساب سے ان میں سے کوئی کام اپنے لیے پسند کر لیتے اور سمجھتے ان کی صلاۃ ہو گئی، حالانکہ صلاۃ کا مطلب یہ تو نہیں ہے قرآن کے اندر، یہ تو کوئی ڈکشنری دنیا کی نہیں بتا سکتی۔ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ہم کو بتایا کہ صلاۃ، زکوٰۃ، حج، صوم، ان کے کیا معنی ہیں، کیا اسٹرکچر ہے ان کا، ان الفاظ پر عمل کیسے کرنا ہے۔ بہت سی کتابیں دنیا کی ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف انفارمیشن دے رہی ہوتی ہیں، ان پر عمل کرنا یا نہ کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے جو صرف انفارمیشن دے رہی ہو، یہ صرف انڈیفرنٹ قسم کی، نیوٹرل قسم کی معلومات نہیں دے رہی۔ قرآن تو وہ کتاب ہے کہ جس کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ اس پر تو میری نجات کا دار و مدار ہے۔ یہ تو روڈ میپ کی طرح ہے۔ روڈ میپ اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو صرف انفارمیشن، معلومات حاصل نہیں کر رہا، بلکہ وہ ہدایت حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن کو تو شفا کہا گیا ہے۔ جو شخص دوا استعمال کر رہا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں سمجھ کر استعمال کروں، استعمال کرے گا تو سمجھنا ضروری ہے۔ تو قرآن تو کتاب ہدایت ہے، قرآن تو شفا ہے، صرف معلومات کی کتاب نہیں ہے۔ اس کا سمجھنا نہایت ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا فرض ہے، آپشن نہیں ہے، چوائس نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور آپ کی ذمہ داری رکھی گئی کہ اب آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کر کر بتائیے کہ ان سے کیا کہا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر اور تشریح 3 طریقوں سے کی۔ نمبر 1، آپ نے اس پر عمل کر کے دکھایا، جس کو کہ ہم سنت کہتے ہیں۔ سنتوں میں سے کچھ آپ کی سنت عادت تھی،
کچھ ایسی سنتیں تھیں جن کو کہ سنت عادت کہا جاتا ہے، اور باقی امت کو آپ نے ان چیزوں کا حکم تو نہیں دیا، ہاں ترغیب دی ہے، فائدہ بتا دیا ہے کہ کر لو تو اچھا ہے، نہیں کرو گے تو بھی بھٹکو گے نہیں، گمراہ نہیں ہوگے، بیمار نہیں ہوگے۔ یوں سمجھیں جیسے کہ ایک دوا تو ہوتی ہے نا ضروری چیز، وہ تو مریض کو کھانی ہی کھانی ہے، اس کے علاوہ بعض دفعہ ڈاکٹر کچھ وائٹامنز وغیرہ پرسکرائب کر دیتے ہیں کہ آپ ساتھ ساتھ یہ وائٹامنز لیتے رہیں تو اچھا ہے، اور ساتھ ساتھ پھر ڈاکٹر کچھ چیزوں کا پرہیز بتاتے ہیں۔ اگر ہم فرض کو، نوافل کو اور گناہوں کو یوں ہی سمجھیں، فرض کیا؟ جو کہ کرنے ہی کرنے ہیں، اور نوافل یوں سمجھے کہ ایڈیشنل سپورٹ ہے، وائٹامنز کی طرح ہو گئے، اور پرہیز تقویٰ ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ تو یہ جو چند چیزیں ہیں جن کو کہ ہم سنت عادت کہتے ہیں، یوں سمجھیں کہ یہ سپورٹ سسٹم ہے، ایک وائٹامنز کی طرح ہے، اعمال کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے والی چیز ہے۔ آپ نے ترغیب دی ہے ان چیزوں کی، وہ آپ کی ہے سنت عادت۔ مثال کے طور پہ تہجد کا پڑھنا، ترغیب دی گئی ہے اس کی، پڑھ لو تو اچھا ہے، حکم نہیں دیا کہ تم ضرور تہجد پڑھو۔ کوئی تہجد نہیں پڑھتا گناہ گار کم از کم نہیں ہوگا۔ اسی طرح سادہ زندگی گزارنا، یہ سنت عادت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سادہ زندگی گزارو گے، بہت سے چونچلوں سے اور بہت سی جھنجھٹوں سے تم بچ جاؤ گے، بہت سے پرابلم سے بچ جاؤ گے، بہت سارا وقت تمہارے پاس آ جائے گا اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کا، اپنی آخرت سنوارنے کا۔ سادہ زندگی کی ترغیب دی گئی ہے۔ اگر کوئی سادہ زندگی نہیں گزارتا تو گناہ گار کم از کم نہیں ہوگا۔ اور یہ وہ کام ہے تہجد کا پڑھنا، سادہ زندگی پسند کرنا، جو آپ دیکھیں گی کہ پچھلے تمام انبیاء کے اندر کامن رہی ہیں، مشترک رہی ہیں یہ چیزیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے احکامات پر جس طرح عمل کر کر دکھایا، یہ تشریح آپ نے کی ہے قرآن کی۔ قرآن کے حکم کی تشریح جن سنتوں سے ہوتی ہے ان کا ماننا فرض ہے، اب اس میں چوائس نہیں ہے، اس کا ماننا فرض ہے۔ مثلا نماز پڑھنے کا طریقہ، یہ وہ سنت ہے جس میں کوئی چوائس نہیں ہے کہ تم یوں نماز پڑھ لو یا یوں نماز پڑھ لو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب تو جو طریقہ سنت سے بتا دیا گیا ہے یہ فرض ادا کرنے کا، اس فرض کو ادا کرنے میں سنت ہی فالو کی جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دین کے 5 پلرز کے احکامات قرآن میں موجود ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ان پر عمل کا طریقہ سنت میں موجود ہے۔ تو یہ آپ نے عمل کر کے ہمیں دکھایا، قرآن کی آپ نے اس طرح تشریح کی اپنے عمل سے۔ دوسرا طریقہ احادیث، کس طرح آپ نے قرآن کی تشریح کی؟ احادیث بیان فرما کے۔ احادیث آپ کے الفاظ ہیں جو آپ کے زبان مبارک سے ادا ہوئے، اور سنت وہ اعمال ہیں جو آپ کے جسم سے ظہور میں آئے۔ آپ نے کوئی کام کر کے دکھایا وہ سنت ہے، جو آپ نے فرمایا وہ حدیث ہے۔ احادیث کے بارے میں بھی یہ بات ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا وہ انہی اعمال کے بارے میں فرمایا جو آپ کیا کرتے تھے۔ سمجھ آیا آپ کو؟ آپ نے جو کچھ فرمایا زیادہ تر آپ نے عمل ہی کو بیان فرمایا، جو عمل آپ کر رہے تھے اسی کے بارے میں آپ نے کچھ الفاظ ادا فرمائے۔ مثال کے طور پہ ابھی ہم نے نماز کا ذکر کیا، نماز سنت ہے، نماز کا طریقہ یعنی سنت طریقہ ہے جو ہم کو فالو کرنا ہے۔ نماز ہی کے بارے میں ہمیں بہت سی احادیث مل جائیں گی جس میں ایک عمل ہی کا ذکر کیا جا رہا ہے، عمل ہی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو اس طرح جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یعنی جو آپ عمل کر رہے تھے اسی کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ جو آپ کی احادیث ہیں 75% احادیث ایسی ہیں جن میں آپ کوئی نہ کوئی عمل کا طریقہ بیان فرماتے ہیں، اور باقی 25% احادیث ایسی ہیں جس سے ہمیں کوئی عمل تو پتہ نہیں چلتا، کسی عمل کا ہو سکتا ہے ثواب بیان کیا گیا ہو اس کے اندر، یا ان احادیث کے اندر کسی گناہ کی سزا بیان کی گئی ہو،
یا ان احادیث کے اندر کوئی غیب کا حال بیان کیا گیا ہو، یا وہ احادیث ایسی ہیں جن میں کوئی نہ کوئی پیشن گوئی کی گئی ہو، کوئی پروفیسی کی گئی ہو،